السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الحمد للہ آج ہم سائنس آف قیامہ کے 3rd ایپیسوڈ میں ہیں، اور بغیر کسی تاخیر کے ہم آج انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم ابتدا چھوٹی نشانیوں سے کریں گے، تو سب سے پہلے جس چیز کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بھی بتایا تھا وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعہ کہتین، حدیث نمبر 6504۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر دکھایا کہ ایک ساتھ ہی بھیجے گئے ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو نشانی آپ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3176، کتاب الجزیہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 6 نشانیوں کے متعلق فرمایا، اور انہیں کہا کہ ان 6 نشانیوں کو یاد رکھو۔ اس میں سے ایک نشانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتی، یعنی میری وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال یہ ان نشانیوں میں سے ہیں جو علامات بعیدہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو ظاہر جب ہوں گی یا جب ہو گئی، یہ ظاہر ہو گئی یہ نشانیاں، اس دور سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک فاصلہ کچھ زیادہ لمبا ہے، اس لیے اسے بعیدہ کہتے ہیں، دور ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں ہو گئی، اور تیسری نشانی جو کہ ظاہر ہو چکی ہے آلریڈی، وہ ہے انشقاق قمر، چاند کا ٹکڑے میں ہو جانا، پھٹ جانا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا، پہلی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، شق ہو گیا ہے، 2 ٹکڑے میں چاند ہو چکا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تواتر کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ متواتر اس خبر کو بولتے ہیں کہ جب وہ خبر واقع ہوئی، ظاہر ہوئی، اس ٹائم سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا، اتنے زیادہ لوگوں نے انہیں نقل کیا کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ کہ یہ جو انشقاق قمر کا معجزہ صادر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس معجزے کو اتنے لوگوں نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے آگے نقل کیا، پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، صحابہ کرام کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر تابعین کے بعد والا جو زمانہ ہے تبع تابعین کا، اس میں بھی اتنی بڑی تعداد نے نقل کیا، اور پھر اسی طرح ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اسے نقل کیا ہے، اس روایت کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد ہو ہر زمانے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں۔ تو یہ خبر بھی، انشقاق قمر کی جو خبر ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، یہ خبر بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، یعنی یہ خبر بھی متواتر ہے، جس میں کوئی بھی شک و شبہ کا امکان نہیں ہے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب المناقب، صحیح بخاری کی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3637 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ کوئی آپ بڑی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق قمر کا معجزہ دکھایا، یعنی چاند 2 ٹکڑے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے ہی کیا۔ اسی طرح کتاب المناقب، صحیح بخاری ہی کی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3636 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، 2 حصے میں ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ اشہدو، کہ تم گواہ رہنا،
اس معجزے کے متعلق تم گواہ رہنا۔ تو یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو پاسٹ میں ہی ظاہر ہو چکی ہے، قیامت کی نشانی۔ اسی طرح چوتھی نشانی ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کا ختم ہونا، صحابہ کرام کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ میں ہے، حدیث نمبر 2531 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امنۃ للسماء، کہ آسمان میں جو ستارے ہیں وہ آسمان کی سلامتی کے ضامن ہیں، یعنی ستارے جب تک ہیں آسمان سلامت ہیں، اور جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس پر آ جائے گا، یعنی قیامت، کہ جب ستاروں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، ستارے جھڑ جائیں گے تو اب قیامت واقع ہوگی اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اسی طرح میں میرے صحابہ کرام کے لیے ان کی سلامتی اور امن ہوں، یعنی ان کی سلامتی کا ضامن میں ہوں، یعنی جب تک میں ہوں ان کے درمیان ان میں بھی امن و امان، اور یعنی وہ بھی سلامت رہیں گے۔ لیکن جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے صحابہ پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے صحابہ اس امت مسلمہ کی سلامتی ہیں، کہ جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس امت پر بھی وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی اختلاف اور انتشار اس امت میں بڑھ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کہ اس دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ جوڑا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے ساتھ جوڑا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ کے اوپر وہ حالت آ جائے گی جس حالت کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کے جھڑنے کی جو نشانی ہے کہ وہ ستارے ختم ہو جائیں گے اور آسمان پر قیامت آ جائے گی، پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، اس سے بھی جوڑا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو زمانہ گیا تو اب ہم قیامت کے اور قریب آ گئے ہیں۔ اسی طرح پانچویں ایک نشانی ہے بیت المقدس کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے متعلق اسی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی روایت میں رضی اللہ عنہ جو ہم نے ذکر کر دیا ہے اوپر، کتاب الجزیہ میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3176 ہے، اس میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کا فتح ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 16 ہجری میں اور 637 آفٹر کرائسٹ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور شرک سے پاک کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بھی تعمیر کی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، جو 583 ہجری ایئر ہے اور 1178 آفٹر کرائسٹ ہے۔ اس میں بھی صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو بیت المقدس دو بار فتح کیا جا چکا ہے، اگرچہ اب آج موجودہ دور میں ہمارے ہاتھ سے بیت المقدس نکل گیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ امت مسلمہ کی ایک جماعت بیت المقدس کو تیسری مرتبہ بھی فتح کرے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی ان جنگوں کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جو آگے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا، مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی، وہ حملہ آور ہوگی دجال پر، اور دجال کے جو فالوورز ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ یہی یہود ہیں جو آج وہاں پر حکومت انہوں نے قائم کر لی ہے۔ اور پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا اور ہر درخت مسلمان سے کہے گا کہ تمہارا دشمن میرے پیچھے ہے، یہاں پر دجال کا وہ فالوور یہودی موجود ہے، آؤ اور اس کا کام ختم کرو۔ بہرحال تو یہ بیت المقدس کہ فتح ہونے کی جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بہرحال بہت پہلے واقع ہو چکی ہے، صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ اچھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی اور پریڈکشن کی، وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب بیت المقدس پر رومن امپائر وہاں پر قائم تھی اور ان کی حکومت، رومیوں کی، عیسائیوں کی حکومت وہاں پہ قائم تھی، اور وہ اس وقت زبردست حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ ان کا سپر پاورز میں شمار کیا جاتا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ لیکن اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح ہونے کی پیشن گوئی فرمائی. جو عام انسان ہوگا اسے تو اس وقت ضرور تعجب ہوا ہوگا اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت ہے وہ سرزمین عرب کے لوگ کیسے حاصل کر لیں گے، بیت المقدس کو عرب والے کیسے فتح کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی تھی وحی کے ذریعے کہ بیت المقدس کو آپ کی امت فتح کرے گی. اور پھر یہ پیشن گوئی سن 16 ہجری یعنی 16 ہجری میں مکمل ہوئی. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے، یہ بھی پوری ہو گئی. اسی طرح چھٹی نشانی وہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمُوتَانٌ کا قعاص الغنم، یعنی ایک بیماری کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکریوں کی جو بیماری ہوتی ہے، جو قعاص نامی ایک بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے، کانٹیجیس ہے. جانوروں کو جب وہ بیماری لگ جاتی ہے تو تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور پورا کا پورا ریوڑ جانوروں کا ہلاک ہو جاتا ہے. اس میں ناک سے ایک مادہ نکلتا ہے لکوڈ کی شکل میں اور فوراً وہ جانور گر کے مر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو کنٹیجیس بیماری ہوگی، متعدی بیماری ہوگی اور وبائی امراض میں سے ہوگی، اور کئی انسانوں کو وہ بیماری ہلاک کر دے گی، کثرت کے ساتھ موت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نشانی کو بھی یاد رکھو، گن لو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو مار ڈالے گی، لوگوں کی کثرت کے ساتھ اس بیماری کی وجہ سے موت ہو جائے گی. اس بیماری کی طرح جو قعاص الغنم کی طرح ہے، جو جانوروں میں وہ قعاص نامی بیماری پھیل جاتی ہے خصوصاً بکریوں میں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے تشبیہ دی کہ اسی طرح کی بیماری ہوگی جو پھیلے گی اور کثرت سے لوگوں کو ختم کر دے گی. اس حدیث کے متعلق محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. یہ نشانی کب پوری ہوئی ہے؟ یہ نشانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ہی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. 18 ہجری میں، سن 18 ہجری میں شام، ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام امواس ہے، ایک بستی ہے امواس، تو وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی 18 ہجری میں. طاعون یعنی پلیگ جو بیماری ہے، کنٹیجیس بیماری ہے، متعدی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور مہلک بیماری ہے، اسے طاعون کہتے ہیں. تو طاعون امواس کے نام سے یہ بیماری مشہور ہوئی. یہ واقعہ مشہور ہوا کہ امواس میں جو طاعون کی بیماری پھیلی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 18 ہجری میں. تو یہ ایسی بیماری تھی کہ اس میں تقریباً 25,000 مسلمان شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا اس بیماری کی وجہ سے، اور جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. تو یہ بہت زبردست بیماری پھیلی تھی اور کئی لوگوں کی اس میں موت ہو گئی تھی. تو محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جس میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایسی بیماری ہوگی جو قعاص الغنم کی طرح ہوگی. تو پلیگ میں، طاعون میں بھی جو اثر پڑتا تھا یا پڑتا ہے مریض کے اوپر وہ یہی ہے کہ ایک زخم ہو جاتا ہے، پھوڑا ہو جاتا ہے، جس سے ایک سیال لکوڈ مادہ نکلتا ہے. جس طرح قعاص الغنم والی بیماری میں، جو بکریوں میں جو بیماری ہو جاتی ہے، اس میں بھی ایک لکوڈ کی شکل میں مادہ نکلتا ہے، اسی سے تشبیہ دی گئی ہے. اور بہت تیزی سے موت ہو جاتی ہے، یعنی جلدی فوراً موت ہو جاتی ہے، بہت تکلیف سے گزرتا ہے انسان اور موت ہوتی ہے. تو یہ بھی واقعہ اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے اسی دور میں. اور اس کے علاوہ ہر زمانے میں سمجھیے آپ کے اس طرح کی بیماریاں پھیلی اور بڑی تیزی سے پھیلی، اور ایسی ایسی بیماری پھیلی جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی. آج کے ہمارے زمانے میں بھی کورونا وائرس یہ بھی پھیلا، ایسی بیماری یہ پھیلی کہ پوری دنیا رک گئی اور سارا کام رک گیا، اور جتنے لوگ ہیں سب اس سے، یعنی ایک بڑی تعداد لوگوں کی متاثر ہوئی. اور بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک سمجھتے تھے، وہ بھی اس کے سامنے انہیں بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ مجبور ہو گئے، اور ان کے ممالک میں بھی، ان کے کنٹریز میں بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی مر گئی. تو اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی. ممکن ہے کہ آگے بھی اس طرح کی بیماریاں آئیں، لیکن جو پہلی بیماری ظاہر ہوئی اس طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بعد، وہ طاعون امواس ہے. تو اسی وقت یہ پیشن گوئی، یہ پریڈکشن اسی وقت پوری ہو گئی. یہ 6 نشانیاں ہو گئی. اس کے بعد 7ویں نشانی ایک ہے جنگ صفین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوں گی،
اور وہ جنگیں بھی شامل ہیں جو مسلمانوں کے ہی درمیان آپس میں ہی جنگیں پاسٹ میں ہوئی ہیں۔ تو اسی کے متعلق انہی جنگوں میں سے جو مسلمانوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، انہی جنگوں میں سے ایک جنگ کا نام ہے جنگ صفین، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان وہ جنگ ہوئی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں، اور یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان تكون بینہما مختلة عظیمة ودعواہما واحدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ، دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، زبردست خون ریزی ہوگی۔ وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، حالانکہ ان کا دعویٰ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں یعنی اسلام میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، اور دونوں اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لیکن ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ تو یہ جنگ واقع ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے درمیان۔ تو یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی کر دی تھی، اور اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الفتن کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 7121 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ دو بڑی جماعتیں، دو بڑے گروہ آپس میں لڑ نہ لیں، اور ان کے درمیان زبردست خون ریزی ہوگی، زبردست لڑائی ہوگی، حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے۔ تو اس طرف اشارہ فرمایا، اور یہ سن 36 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس جنگ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے گنوایا۔ یہاں پر ایک بات کی میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں انہیں ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، تو اس کے ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیا موقف ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں افضل ترین جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کرنے میں تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے نیک، سب سے تیزی کرنے والے اتباع کرنے میں صحابہ کرام ہی ہے، خیر میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہی ہے، اور انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غلبہ عطا کیا۔ تو صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ہوئے، جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے متعلق اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، یعنی ہم 1400 سال بعد آ کر ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کی نیتوں پر ہم حملہ کریں، ہم فیصلہ کریں کہ بھئی یہ 100% غلط ہیں اور یہ 100% صحیح ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو بند رکھیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل السنت والجماعت کا سب سے بہترین اور معتدل اور صحیح موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کہ ہم لب کشائی نہ کریں، چپ رہے، کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ سارے مجتہد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام سے کون واقف نہیں ہے، ان کے فضائل سے کون واقف نہیں ہے، وہ
وہ بھی مجتہد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، حدیث نمبر ہے 7352، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، کہ جب ایک حاکم اجتہاد کرے اور کوئی فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، تو اس کے لیے 2 اجر ہے، دو ثواب ہے، اور جب وہ اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے، اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ غلط ہو جائے، تب بھی اس کو 1 اجر ملنا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ غلط کرے، خراب کرے، بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا وہ اپنے اجتہاد میں اپنے اعتبار سے صحیح تھا، لیکن اگر حقیقت میں اس سے کچھ غلطی ہو گئی تو وہ اجتہادی غلطی ہوگی، یہ نہیں کہ نیتوں پہ ہم حملہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام میں جو 2 گروہ بن گئے اور آپس میں جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اگر ان 2 جماعتوں میں سے، ان 2 گروہ میں سے کسی ایک گروہ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی خطا ہے، اس پر بھی انہیں 1 ثواب ملے گا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال بعد اٹھ کر، میری اور آپ کی تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس جماعت کے متعلق ہم ان پر اعتراض کریں، ان کی نیتوں پہ حملہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو علیاذ باللہ کھڑے ہو کر بعض صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں۔ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصلح 2704 حدیث نمبر ہے کہ ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سید ہے، سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی شہادت کے بعد حضرت حسن کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت کی، اور وہ 2 گروہ اسی طرح قائم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گروہ ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ یہاں حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد خلیفہ مقرر کیے گئے حضرت حسن، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اس طرح جو 2 گروہ بن گئے تھے مسلمانوں میں وہ ایک ہو گئے اور متحد ہو گئے، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کر دی تھی کہ اس بیٹے کے ذریعے، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے، من المسلمین، اس پہ غور کیجئے، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گروہ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، دونوں کو مسلمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ تو جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہم 1400 سال بعد اٹھ کر ہم یہ کہیں علیاذ باللہ کہ نہیں ایک گروہ منافق تھا، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اور خصوصاً عوام کو تو میں یہی کہنا چاہوں گا جو عام مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ ان موضوعات سے، ان ٹاپک سے دور رہیں، ان چیزوں میں لگیں جن سے آپ کا عملی فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ ہو، عمل میں کوئی فائدہ ہو، اس میں اضافہ ہو، آپ کی آخرت بنے، بلکہ تبھی آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ان مسائل میں الجھ گئے، ان ٹاپکس میں الجھ گئے اور خدا نہ خواستہ صحابہ کرام کے متعلق لب کشائی کرنے لگ گئے تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور جو بھی ایسا کرے اس کی آخرت جو ہے برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ سکوت مطلب خاموشی اختیار کرنی ہے، اہل السنتی والجماعت کا نظریہ ہے۔ اور صحابہ کرام ہمارے بڑے ہیں، اور ان کی محنتوں کے بدولت اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین کو منتقل کیا ہے، پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہر طرح کی خدمت کی، اس دین کی ہر طرح کی خدمت کی۔ تو ہمیں لب کشائی نہیں کرنی ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہ ایک مستقل الگ ٹاپک ہے، اس میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر علامات کبریٰ کا یعنی آغاز ہوگا۔ اور علامات کبریٰ کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی۔ تو
ان احادیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی. حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے میں وجود میں نہیں آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی تشریح کر لی. لیکن بعد میں جب اس کا وجود ہو گیا تب 100% ہمیں معلوم چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس سے مراد یہی فتنہ ہے، اس سے مراد یہی نشانی ہے جو کہ ظاہری طور پہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. تو مثلا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی بیان کی اور اس کا وجود کب ہو رہا ہے، اس فتنے کا وجود یا اس نشانی کا وجود کب ہو رہا ہے، ظہور کب ہو رہا ہے، 5ویں صدی میں. تو ابھی 500 سال تک جن علماء نے ایکسپلینیشن اور تشریح کی انہوں نے اپنے اعتبار سے کی. تو ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% جو ان علماء نے تشریح کی ہو وہی 100% اسی مطابق وہ فتنہ وجود میں آیا ہو، بلکہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء نے اپنے علم کے اعتبار سے اس حدیث کو ایکسپلین کیا. لیکن جب اس فتنے کا وجود ہوا، جب اس نشانی کا ظہور ہوا، تبھی اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا ایگزیکٹ یہ مطلب تھا، ایگزیکٹ مطلب کیا تھا وہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے. اسی طرح ہم آج 15ویں صدی میں ہیں، تو وہ نشانیاں جو 1400 سال میں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ فتنے جو وجود میں آ چکے ہیں، تو ان کے متعلق تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اور وہ چیزیں بالکل ظاہر ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں بھی ظاہر ہو چکی ہے وہ چیزیں، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فتنے وجود میں آ چکے ہیں. لیکن بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے میں بھی آج 2021 میں بھی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا ہے، وہ وجود میں وہ نشانیاں نہیں آئی ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ قیامت کی بڑی نشانیاں لے لیں، تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ ان فیوچر ہوگی، وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو ان احادیث کو علماء کرام اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. لہٰذا اس میں علماء کے درمیان اس کی ایکسپلینیشن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ یاجوج ماجوج کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ جو چائنا کے رہنے والے یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح معنی میں ایسے افراد ہیں جو ابھی بند ہیں اور وہ کہاں ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو ایسی چیزوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک عالم کی ایکسپلینیشن کو، اس کی تشریح کو لے کر دیگر تمام علماء کی رائے کی تردید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے. ہاں، اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ فلاں عالم دین جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ایسا سچ ہو سکتا ہے، اور فلاں جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں سے زیادہ صحیح رائے کون سی ہے، یعنی صحیح رائے بالکل کون سی ہے، یہ تو اسی وقت ہمیں معلوم چلے گا جب اس فتنے کا وجود ہو جائے گا، جب وہ نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کسی ایک رائے پر حتمی فیصلہ کر دینا کہ نہیں، فلاں عالم دین نے یاجوج ماجوج کے متعلق جو رائے دی ہے بس وہی صحیح ہے، اس کے متعلق کوئی رائے صحیح نہیں ہے، یہ زیادتی ہوگی. ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فیوچر سے، اور فیوچر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فیوچر کے متعلق اگر کوئی بات بندوں کو بتاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، تو اب فیوچر کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو اب
کون سی ایکسپلینیشن، کون سی تشریح صحیح ہے ان فتنوں کے متعلق جو فتنے ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، جن کا تعلق مستقبل سے ہے، تو وہ تو اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ہم تمام علماء کے آراء کو، ان کی اوپینینز کو ہم پاسبلٹی کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی اس فتنے کے متعلق، اس نشانی کے متعلق یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بات صحیح ہو. اسی طرح فلاں عالم دین کی یہ بات ہے، یہ رائے ہے، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی رائے صحیح ہو. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ بیٹر اوپینین کون سا ہے، ان میں سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک عالم دین کی رائے کو لے کر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں کہ باقی تمام علماء کی رائے کو یعنی تردید کر دیں اس کی اور اسے رد کر دیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ان نشانیوں کا تعلق مستقبل سے ہے جو ہمارے زمانے میں ان نشانیوں کا اب تک وجود نہیں ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ جو نشانیاں وجود میں آلریڈی آ چکی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ رویہ ہمارا ہونا چاہیے احادیث الفتن والملاحم کے تعلق سے خصوصاً. چلیے، تو احادیث الفتن میں ایک سب سے پہلے تو ہمیں ایک بہت ہی اہم حدیث ہمارے سامنے ہے، اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اس کا کیا مطلب ہے. ایک چیز یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں فیوچر کے متعلق، وہ صرف خبر نہیں ہے، صرف انفارمیشن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی ایسا ہوگا تو بس ہونا ہے اور ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ احادیث الفتن کا جو پہلو ہے، یعنی احادیث کا وہ پہلو جس کا تعلق فتن اور ملاحم سے ہے، ان احادیث کے پھر دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، انفارمیشن ہے، یہ خبر ہے کہ مستقبل میں یا قیامت کے قریب یا مستقبل میں ایسا ہونا ہے، یہ چیز وجود میں آئے گی، یہ فتنہ وجود میں آئے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی. ایک تو خبر ہے، انفارمیشن ہے. لیکن دوسرا پہلو اس میں تنبیہ ہے، تحذیر ہے کہ امت مسلمہ کو متنبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ دیکھو یہ نشانی ظاہر تو ضرور ہوگی، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچا رہے، اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اس نشانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وہ خود جو ہے شقاوت میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ خود گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ان گمراہیوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو جائے، ان فتنوں کو وجود میں لانے میں وہ شریک نہ ہو. لہٰذا جب بھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، ان احادیث کو پڑھیں جن کا تعلق فیوچر کے میں یعنی پیشن گوئیوں سے ہے، پریڈکشن سے ہے، فیوچر کے فتنوں سے ہے، آزمائشوں سے ہے اور نشانیوں سے ہے، تو پھر ہمیں اس میں دونوں چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے تو یہ 100% صحیح ہو کر رہے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انفارمیشن، ایک خبر ہمیں دے دی ہے. اور دوسرا پہلو کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں اور دیگر مسلمانوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ ان فتنوں میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ظاہر تو ہونا ہے، ان فتنوں کو ظاہر تو ہونا ہے، ان نشانیوں کو ظاہر تو ہونا ہے، لیکن ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ تو احادیث کے ان پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانب ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ کیا نشانیاں آنے والی ہیں اور کس طرح ہمیں محفوظ بھی رہنا ہے. تو ایک حدیث میرے پیش نظر اس وقت ہے، سب سے پہلے حضرت، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. اب اس حدیث کا ترجمہ سن لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ، یعنی میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنے لگو گے، پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرنے لگو گے. بالشت برابر بالشت، زرا برابر زرا، یہ ایک خاص تعبیر ہے عربی زبان کی جسے ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ تم قدم بقدم انہیں فالو کرو گے، تو قدم بقدم آگے چلو گے. تو قدم بقدم چلنے اور قدم بقدم فالو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل جس طرح ان لوگوں نے جو حرکتیں کی سیم بالکل تم بھی اسی طرح کرو گے. تو اسے عربی میں اس کی ایک خاص تعبیر ہے شبرن بشبرن وذراعن بذراعن. شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو، یہ جو بالشت ہے، یہ جو جتنا فاصلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شبر
ایک بالش. اور ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر یہاں کہنی تک یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا اسے ذراع کہتے ہیں. یہ تقریباً 2 بالشت کے برابر ہے، 2 بالشت کے برابر ہے. تو یہ بالشت برابر بالشت اور ذراع برابر ذراع یہ ایک خاص ٹرم ہے، ایک خاص تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل سیم ٹو سیم ان کو فالو کرو گے، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ قدم بقدم چلو گے ان کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی امت مسلمہ پچھلی امتوں کے طریقوں کو فالو کرو گے، بالشت برابر بالشت اور ذراع برابر ذراع یعنی قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه، کہ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے. گوہ ایک جانور کا نام ہے، ایک لیزرڈ ہے جو بڑا لیزرڈ ہوتا ہے، اسے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. اسے عربی میں ضب کہتے ہیں، ضبن ضاد با ضبن، اسے اردو میں گوہ کہتے ہیں. ایک بڑا لیزرڈ ہے، بڑی چھپکلی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پچھلی امت کے لوگوں نے ایسی حرکت کی ہوتی، یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں، تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی اس بل میں گھس جاؤ گے. اس کا بھی یہی مطلب ہے، اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی بل میں گھس جائے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اتنی شدت کے ساتھ انہیں فالو کرو گے، اتنی ان کی اتباع کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں اتنی زیادہ شدت اختیار کرو گے کہ اگر وہ ان میں سے کسی نے ایسی احمقانہ حرکت بھی کی ہے کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے ہیں تو تم بھی ان کو فالو کرتے ہوئے اس میں گھس جاؤ گے. پھر آگے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ الیہود والنصارى یا رسول اللہ، کیا پچھلی امتوں سے کون مراد ہے؟ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ پچھلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن، اور کون، یعنی پچھلی امتوں سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہے. اب دیکھیے اس حدیث کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی. اس وقت تو ایسا نہیں تھا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اعلیٰ ترین جماعت ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان سے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے. وہ تو ایسی قوم ہے، وہ ایسے افراد تھے جنہوں نے یہود و نصارہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو ہی الٹ کر رکھ دیا، تو وہ ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان مال ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے اور اس دین کا ساتھ دیتے. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جب یہ پیشن گوئی اور یہ پریڈکشن کی، تو اس وقت یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی. تو ممکن ہے کہ صحابہ کرام کو اس اعتبار سے تو ضرور تعجب ہوا ہوگا کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ہر چیز کو قربان کیا، اس دین کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، ہم نے اپنی جان مال وطن اہل و عیال سب کچھ چھوڑ دیا اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کوششیں کی، اور پوری دنیا میں ہم دین کی تبلیغ اور اس کو پھیلانے میں، عام کرنے میں ہم لگ گئے. تو کیا ایسی نسل بھی آئے گی، مسلمانوں کی ایسی نسل بھی آئے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی اس طرح اتباع کرنے لگیں گے کہ ان کے ساتھ قدم بقدم چلیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ چیز تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ اور ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں تو یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ یہ وہ زمانہ ضرور آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 100% صحیح ہو گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشن ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ 100% سچ ثابت ہو گئی ہے. اب آپ خود غور کریں کہ آج امت مسلمہ میں تمام وہ برائیاں شامل ہیں جو پچھلی امتوں میں شامل تھی. آپ خود غور کریں، اگر آپ کو موقع ملے آپ پچھلی امتوں کی تاریخ کو پڑھیں، پچھلی امتوں میں خصوصاً یہود و نصارہ، چونکہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہود و نصارہ، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے انبیاء اور ان کی قوموں کے متعلق پڑھیں، تو جو بیماریاں ان قوموں میں تھی وہ بیماریاں آج امت مسلمہ میں بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کی برائیاں اور پچھلے امت کی ساری برائیاں تمہارے اندر آئے گی، اور تم ان برائی میں ان کو فالو کرو گے اور قدم بقدم فالو کرو گے، اس طرح فالو کرو گے اور بہت زیادہ شدت اختیار کرو گے. آپ دیکھیں قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو.
ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی. آج یہ دیکھیں آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے, ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ڈر رہا ہے کہ یہ مسلمان دھوکہ دے گا. کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھی, یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے, ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے, معاملات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتے تھے. تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے. اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی, آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے. اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں, تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف, اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے. ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں, ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے. آپ دیکھیں گے, آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے, آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اس کی ناشکری کرنے لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ, بنی اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, کہ میں تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو تمام عالم پر فضیلت دے رہا ہوں, کہ تم توحید والی قوم ہو اس لیے تمہیں فضیلت دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس فضیلت کی ناشکری کی, اس نعمت کی ناشکری کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کہتے ہم مانتے ہیں موسیٰ کو, یہ تو کہتے کہ فرعون کے پاس ہمیں نکلنا ہے, بچنا ہے, اور فرعون ظالم ہے, لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی حکم آتا تو عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے. آج یہ بیماری یہودیوں کی ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی, امت مسلمہ کے بھی اندر. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے, لیکن عملی طور پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو, ہم عملی طور پہ نہیں پڑھتے. اسلام کہتا ہے حجاب پہنو, ہم عملی طور پہ نہیں پہنتے. اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو, ہم عملی طور پہ نہیں رکھتے. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سدھارو, ہم عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے اپنے خاندانی اور معاشرتی زندگی کو سدھارو, ہم ایسا عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, ہم عملی طور پہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو, لیکن اسلام کی اس تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, تو عملی طور پہ ہم بھی اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہود کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ, کہ تم اپنی پچھلی امتوں کے طریقوں کو 100% قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے, انہیں فالو کرو گے. لہذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا, بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, توحید کو انہوں نے قبول کیا, تو اللہ نے اس توحید کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پہ فضیلت دی. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم وہ قوم ہو, تم وہ امت ہو جو تو تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین امت ہو, جو لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی, اس فضیلت کی ناشکری کی, اور انبیاء کی عملی طور پہ مخالفت کی, اللہ کی عملی طور پہ مخالفت کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, کہ اب بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ہم نے ذلت اور مسکنت کو ان کے اوپر تھوپ دیا ہے, ان کی ناشکری کی بنیاد پہ, ان کی ناقدری کی بنیاد پہ. اللہ نے انہیں فضیلت دی, لیکن انہوں نے عملی طور پہ اپنے دین پر عمل نہیں کیا. یہی فضیلت امت مسلمہ کو ملی, لیکن امت مسلمہ عملی طور پر اس فضیلت کی ناقدری اور ناشکری کر رہی ہے. لہٰذا ہونا وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دین پر گامزن رہے گا, عمل کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تبھی تم سر بلند رہو گے، ہر جگہ سر بلند رہو گے، تمہاری ترقی ہوگی، تم غالب رہو گے. لیکن جب ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو تم نے، اور اوپر سے دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، لیکن تم عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس مقام سے تمہیں ہٹا دے گا اور کسی دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. اور ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پچھلی امتوں کی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، یہودیوں کی ایک خاص بیماری کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار کروا رہے تھے انہیں، اب جب سامنے آ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بھاگ رہے ہیں. اب ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہاں پھنسا دیا ہم کو، اب آپ نکالیے، اب کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ان کا ایمان تو بالکل مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی سیہدین کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر پر. تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا علیہ السلام کہ سمندر پر انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ کھل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیے. ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ کتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ نکل گیا، وہاں سے وہ لوگ پار بھی ہو گئے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے، فرعون اور اس کا لشکر، یہ جب پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ غرق بھی ہو گیا، یہ ڈوب بھی گیا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو ڈبا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا. اللہ نے توحید کی بنیاد پہ معجزانہ انداز میں انہیں پار کروایا. تب اب تو انہیں چاہیے تھا بالکل 100% سرنڈر ہو جاتے اللہ کے سامنے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پار کرنے کے بعد، سمندر کو پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں. ایک وہ قوم جو ہے بت پرست قوم تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ قوم اپنے بت اور آئیڈل کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے وہ قوم. تو اب بنی اسرائیل جو لوگ ہیں وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے پاس جو ان کے بت ہے اور ان کا جو خدا ہے ایک ڈھانچہ ہے، ویسے ہی ڈھانچہ ہمیں بھی بنا کے دے دیجئے، ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیجئے کہ ہم بھی عبادت کرنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ بیماری یہودیوں کے اندر کیا تھی کہ دوسری قوم سے مروب ہو جانا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنا لینا. حالانکہ وہ توحید والے تھے، انہوں نے ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پار کروایا، تو اب تو چاہیے تھا کہ توحید پہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے. لیکن ان کی کیا بیماری تھی، فوراً دوسرے کلچر سے، دوسری قوم سے متاثر ہو گئے اور ان کے کلچر کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کر لی. یہ بیماری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم بالکل جاہل قوم ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ناواقف قوم ہو. تمہیں تو ہم نے توحید کی بنیاد پہ اللہ نے تمہیں نجات دی، اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ ہم ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیجئے، ایک خدا بنا کر دے دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو یہ بیماری یہودیوں کے اندر اور بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً تھی کہ وہ دوسری قوم سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اختیار کرنے لگتے تھے. اب آپ امت مسلمہ پر غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی یہ جو بیماری تھی پچھلی امت کی کہ وہ دوسری قوم اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا لیتے تھے، یہی بیماری آج ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہم فوراً دوسری قوم کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کو ہم نے اپنا مقتدا سمجھ لیا ہے، ہم اپنا امام سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں لیڈ کریں گے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ہم غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے. توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا، پورے عالم میں ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. اسے فوراً کسی قوم کو دیکھا غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیتے ہیں. مسلمان ہیں، اچھے خاصے ہیں، لیکن برتھ ڈے پارٹی میں ضرور جائیں گے، لوگوں کو وش ضرور کریں گے، اینیورسری ضرور منائیں گے، شادیوں کو غیر شرعی طور پہ کریں گے اور غیروں کے کلچر اور طریقوں کو اختیار کریں گے. اور پلس یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، کیا حرج کی بات ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ
من كان قبلكم کہ تم ضرور بالضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی 100% پیروی کرو گے، اس کے قدم بقدم چلو گے. تو یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا، ایسا مت کرنا، بلکہ تم اپنے دین پر اور کتاب و سنت پر قائم رہنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے، اور دوسرے کلچر سے اور دوسری قوم کی رسم و رواج سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے. ہم نے ترقی کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کنٹری میں اونچی اونچی بلڈنگز ہوں، جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہوں اور جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے کماتے ہوں وہی ترقی یافتہ ہے. تو یہ جو ترقی کا جو معیار ہمارے ذہن میں ہے یہی غلط ہے، ہم نے ترقی کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے. لہذا آپ یاد رکھیے کہ مکمل ترقی اسی وقت ہے کہ جب ہم اور آپ 100% اس دین پر عمل کریں گے اور پچھلی امتوں کی ان کی سنتوں اور پچھلی امتوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے اور رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کو تھامے رکھیں گے. تو یہ وہ حدیث ہے جو ایک پیشن گوئی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% صحیح ثابت ہو گئی. اور اس کے علاوہ کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم اس طرح لائیو سیشن کے ذریعے فتنوں کے جو احادیث ہیں، وہ احادیث جو فتنوں سے ریلیٹڈ ہے اور قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. یہ ابھی فی الحال میرا صرف ارادہ ہے. باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم ایک دن اس کو اور ٹائم بھی طے کر دیں گے کہ روزانہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں. آج تو ہم نے ایک حدیث کی تشریح کی، ایک حدیث کو ایکسپلین کیا جس کا تعلق مستقبل کی پیشن گوئی سے تھا. اس کے علاوہ جو عام نشانیاں ہیں اور عام فتنوں کا جو ظہور ہوگا اور اس کے بعد قیامت کی جو عام نشانیاں ہیں اس کا بھی بیان کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ ہے، جن میں سر فہرست امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اس کے بعد دجال کا خروج ہے اور